دوپہر کی سخت گرمی اور باہر اڑتی ہوئی گرد کے درمیان لاؤنج کی اس پرسکون گوشے میں ایک طوفان برپا تھا۔ زینب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے صوفے کے نرم گدوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ و شاداب سیب اس کی بے نیازی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر ایک کٹ پہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے، کبھی وہ ناک پھوئیں چڑھاتی تو کبھی بونکوں ہی بونکوں میں کسی پہ غصہ نکالتی۔ اس کا سارا غصہ ساری بھڑاس اس وقت صرف اور صرف ایک انسان کے گرد گھوم رہی تھی، شہر کا سب سے سخت بے باک اور کٹائے دشمن انسپکٹر ابتسام شاہ۔ وہ سیب کا ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے دل ہی دل میں اس کے غرور کو خاک میں ملا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس پولیس والے کا نام و نشان تک مٹا دیتی، کیونکہ اس کے نزدیک ابتسام شاہ اس کی پرسکون زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ سیب کا آخری ٹکڑا پلیٹ میں رکھتے ہوئے زینب کے چہرے پہ ایک خطرناک شیطانی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور خود سے باتیں کرتے ہوئے فخریہ انداز میں بولی، یقین مانو جس دن اس ظالم ڈکیٹر انسپکٹر ابتسام شاہ کے مرنے کی خبر آئے گی نا، اس دن میں اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کے پورے شہر میں گرینڈ پیزا پارٹی دوں گی۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز، آنکھوں میں چمکتی شوخی اس بات کی گواہی دے رہی تھی وہ اس پولیس والے سے کس قدر بیزار تھی۔ اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے یہ الفاظ کتنے خطرناک ہو سکتے تھے۔ بس وہ اس لمحے کی آزادی کے تصور میں جھوم رہی تھی جب وہ اس ناممکن سے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے۔ ہوا میں گونجتی اس گرجدار اور غصے سے بھرپور دھار نے زینب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو وہیں کھونٹ دیا۔ زینب اس نام کی پکار اتنی وحشتناک اور کاٹدار تھی کہ لاؤنج کا سارا سکون ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ جو ابھی تک اپنی ہی دنیا میں پیزا پارٹی کے خواب دیکھ رہی تھی، اس ہولناک آواز پہ یکدم اچھل پڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کے فوری طور پہ پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سامنے ہی انسپکٹر ابتسام شاہ اپنی پوری تمکتاراک اور دیوقامت شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی سرخوتی آنکھیں اور بھینچی ہوئی مٹھیاں اس کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی سخت پیشانی پہ بڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ باہر کھڑا پچھلی تمام گستاخیاں اور پیزا پارٹی کے ارادے حرف بہ حرف سن چکا ہے۔ ابتسام کے چہرے پہ خوفناک طنز اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کے بولا، کیا کہا تم نے؟ بہت شوق ہے نا مجھے مروانے کا، اس شہر سے خوشیاں منانے کا۔ لگتا ہے تمہیں بیوہ ہونے کا بہت شوق چڑھا ہے۔ تم نادان لڑکی یہ بالکل نہیں جانتی کہ ایک شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عورت کی بے سہارا زندگی کیسی جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی بھاری آواز میں تیکھا طنز بھی تھا، عجیب سا دبا ہوا غصہ بھی، جو زینب کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ زینب نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی، مگر ابتسام کے اس غصے اور قریب تر روپ نے اس کے الفاظ کو گلے میں ہی اٹکا دیا۔ ابتسام کے غصے اور دھمکی آخذ لہجے سے گھبرانے کے بجائے زینب نے اپنے اندر کا سارا ذیلی اعتماد اکٹھا کیا، گردن اکڑائی اور صوفے کے بازو پہ ہاتھ ٹکاتے ہوئے پوری دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے چہرے کی لرزش اب غصے بھری ڈھٹائی میں بدل چکی تھی اور ذرا سا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے طنزیہ انداز میں ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، اوئے میرے کون سے دودھ پیتے بچے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد رونا روتی پھروں گی؟ آپ کی بلا سے جان چھوٹے گی۔ میں سکون سے کسی پیارے سے ہینڈسم کیوٹ لڑکے سے شادی کروں گی اور سیدھا ترکی کے حسین نظاروں میں جا کے ہنی مون مناؤں گی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ بے باک الفاظ ابتسام کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی یہ بے پرکی باتیں اس سخت مزاج پولیس والے کے غصے کو ساتویں آسمان پہ پہنچا دیں گی۔ زینب کی اس بے باک بے خوف بات نے ابتسام کے صبر کا پیمانہ ہمیشہ کے لیے چھلکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کا غصے سے چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر برق رفتار سے آگے بڑھ کے زینب کا بازو اتنی سختی سے اپنی گرفت میں لیا کہ زینب کے منہ سے درد کی ہلکی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ابتسام نے اپنے چہرے کو زینب کے بالکل قریب کرتے ہوئے
دانتوں کو آپس میں پیچ کے ایک ایک لفظ چبایا۔ بہت شوق ہے نا ترکی جانے کا اور کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا؟ اچھا تو پھر یہ سن لو، میں تمہیں میرے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی تمہارا سارا ترکی گھومنے کا شوق اتر جائے گا۔ تم عمر بھر ان بچوں کو ہی سنبھالتی رہ جاؤ گی۔ اس کی گرجدار اور دھمکی آمیز لہجے میں ایک ایسی حاکمانہ شدت تھی جس نے زینب کے دل میں پہلی بار خوف کی ایک سرد لہر دوڑا دی۔ دوپہر کی اس اداس اور تنہا سماعت میں پورے گھر میں ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں مکینوں کی عدم موجودگی نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ابتسام کی سرخ ہوتی آنکھوں اور دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر زینب کا دل اچانک تھک سے رہ گیا۔ اس کی ساری اکڑ ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے ہلتی یا کوئی دفاعی جملہ کہتی، ابتسام اپنی غصے سے بھری طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنی گرفت میں لیا۔ زینب بے بسی کے عالم میں لڑکھڑاتی سیدھی جا کے لاؤنج کے نرم گدا صوفے پہ گری۔ صوفوں کے گدوں نے اس کے گرنے کی سبب کو تو ساتھ لیا، مگر اس اچانک اور زوردار دھکے نے زینب کی حواس پہ طاری خوف کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ وہیں سہم کے رہ گئی۔ صوفے پہ گرنے کے بعد زینب نے گھبرا کے فوری طور پہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ ابتسام بھی اسی جگہ پہ پتھر کی مہرت بنا کھڑا تھا۔ اس کا سینہ ابھی غصے سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں زینب پہ مرکوز تھیں۔ اس زبردستی اور کشمکش کے چھوٹے سے لمحے نے کمرے کی فضا کو اتنا بوجھل اور گرم کر دیا کہ دونوں کے درمیان طاری پرانی تلخی ایک پل میں الگ ہی رخ اختیار کر گئی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں نے کی روزمرہ زندگی کا رویہ ہی بدل گیا۔ اب تو نہ وہ پرانی بے باک طنزیہ باتیں رہیں، نہ ہی وہ بے پرواہی، بلکہ ایک حادثے نے ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی اور عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوپہر کی تپش کو چیرتی ہوئی موٹر سائیکل کی آواز دروازے پہ رکی۔ اگلے لمحے ابتسام کا چھوٹا بھائی ہنستا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کالج بیگ تھا، چہرے پہ ہمیشہ کی طرح بے فکر سی مسکراہٹ سجی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر سے میدان جنگ گرم تھا۔ زینب صوفے کے کونے میں بیٹھی تپتے ہوئے انداز میں ابتسام کو گھور رہی تھی، جبکہ ابتسام اپنی پولیس والی روبدار چال چھوڑ کے بس سنجیدہ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا شرار ضرور موجود تھا۔ چھوٹا بھائی ان دونوں کی روز کی نوک جھونک دیکھ کے وہیں رک گیا۔ اس نے دونوں کے ہاتھوں سے اپنا بیگ سنبھالا اور ہلکا سا مسکرایا، سر ہلا کے دل ہی دل میں سوچنے لگا، ان دونوں کی تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ وہ اپنا بیگ صوفے پہ پھینکتے ہوئے شرارتی انداز میں دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے گھر میں پھر کوئی اہم مشق جاری ہے۔ ویسے بھائی آپ دونوں کی یہ روز کی جنگ اب محبت میں بدلتی کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی بات سنتے ہی زینب کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ غصے کے ساتھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بڑبڑا کے فوری طور پہ منہ دوسری طرف پھیر گئی تاکہ کوئی اس کے سرخ ہوتے گال نہ دیکھ لے۔ ادھر ابتسام جو اب تک اپنی سختی کا نقاب چڑھا کے کھڑا تھا، چھوٹے بھائی کی بے باک فکر بازی بھی اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ اس کے ہونٹوں پہ گہرا دلکش مسکرا دینے والا طنز ابھر آیا، جسے بڑی مشکل سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بدلتا چلا گیا۔ وہ تلخیاں آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی معصوم نوک جھونک میں ڈھلتی گئیں۔ اب صبح و شام ابتسام کسی بات پہ غصہ کرنے کے بجائے زینب کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، جس بات کی غمخاز تھی کہ دل کے کسی پوشیدہ کونے میں اب اس سخت مزاج انسپکٹر کے نفرت کا برف پگھلنے لگا تھا۔ جب بھی ابتسام اسے کسی چھوٹی موٹی بات پہ ڈانٹتا یا گھر میں اس کی موجودگی کا احساس دلاتا تو زینب کو اب وہ سزا نہیں بلکہ ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی۔ وہ خود سے لاکھ لڑکی اپنے دل کو سمجھاتی کہ وہ اس شخص سے نفرت کرتی ہے، مگر دن بھر کی چھوٹی موٹی لڑائیاں اور چپکے سے کہی جانے والی تکرار کے بیچوں بیچ زینب کے دل میں ابتسام کے لیے گہرا اور نرم گوشہ چپکے سے جنم لے چکا تھا، جسے چھٹلانا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ صرف زینب ہی نہیں بلکہ جو بدل رہی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ابتسام کے پتھر جیسے سخت دل پہ بھی انوکھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اب جب بھی زینب گھر میں کسی چھوٹی بات پہ منہ بناتی یا غصہ کرتی،
اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتی تو ابتسام کے لیے اپنے چہرے کی سنجیدگی کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ وہ بظاہر تو اخبار یا اپنی فائل میں نظریں قائم رکھتا، مگر اس کے لبوں کے کنارے چپکے سے مسکراہٹ میں ڈھل جاتے۔ وہ جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اب جانے انجانے میں زینب کی چھوٹی چھوٹی عادتوں، اس کی پسند ناپسند، اس کی سلامتی کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اگر کبھی زینب دیر تک خاموش رہتی تو ابتسام کی بے چینی بڑھ جاتی۔ اس کا بدلتا ہوا روپ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ اس شوخ لڑکی کی محبت کی گرفت میں آ چکا ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں نیم تاریکی پھیل رہی تھی جب ایک بے معنی سی بات پہ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بحث چھڑ گئی۔ زینب ہمیشہ کی طرح اپنی بات پہ اڑی ہوئی تھی۔ ابتسام اسے چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کے اس کی مخالفت کر رہا تھا، یہاں تک کہ بحث بڑھتے بڑھتے بالکل قریب آ گئی۔ زینب نے غصے سے اپنا چہرہ موڑنا چاہا، مگر ابتسام نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اسے صوفے کی پشت کے ساتھ جکڑ دیا۔ کمرے میں اچانک گہرا اور دم بخش سناٹا چھا گیا، جہاں صرف دونوں کی سانسیں تھیں۔ جب زینب کے چہرے پہ اس کی نگاہیں ٹکی تو غصہ اور بحث کہیں کم ہو گئی۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا، زینب کی پلکیں لرز اٹھیں۔ وہ چاہ کے بھی اس سحر انگیز نگاہوں سے نظریں نہ ہٹا سکی، جبکہ ابتسام کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے درمیان کی اس تلخی نے چپکے سے ایک سچے گہرے رومانوی لمحے کا روپ دھار لیا۔ اس جادوئی اور خاموشی لمحے کے بعد جب زینب نے ہڑبڑا کے خود کو اس کی قید سے آزاد کیا اور اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گرم ہوتے گالوں کو چھپا لیا اور خود کو تسلی دینے لگ گئی۔ نہیں زینب، تو اسے نفرت کرتی ہے، وہ ایک ظالم ہے، ڈکٹیٹر ہے، تو اسے محبت ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ بار بار اپنے ذہن کو یاد دلاتی رہی کہ ابتسام شخص ہے جس نے اسے دھکا دیا تھا، جس کی موت کی دعائیں وہ روز مانگتی تھی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود اس کا دل اس بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اب اس کے اندر کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نفرت کا وہ ناٹک اب صرف ایک دھوکہ رہ گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل اب پوری طرح انسپکٹر کی محبت میں ہار چکا تھا۔ گھر کے نیم روشن کوریڈور سے اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے جہاں یہ دونوں ایک بار ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ ان کے درمیان فاصلہ نام کو رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ شیطان جیسی شوخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آنکھ مٹکا کے فوراً بلند آواز میں طنزیہ جملہ کسا، اوہ ہو، لگتا ہے آج پیزا پارٹی کا ارادہ ملتوی کر کے کوئی اور ہی گرینڈ جشن منایا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ترکی جانے کے بجائے سسرال میں ہی مستقل قیام کا ارادہ ہے؟ اس کی بس باک فکر بازی پہ زینب کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے یکدم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا کے خود کو دور کیا، جبکہ ابتسام نے غصے اور چھپ کے دونوں کو ملا کے خطرناک کھولتی ہوئی نظر چھوٹے بھائی پہ ڈالی۔ زینب نے بھی شرم مٹانے کے لیے اس کی تائید میں غصے بھری گھوڑی سے اسے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی فضا میں ایک جادو سا کھلتا چلا گیا، جہاں اب چیخو پکار اور غصے کی جگہ ہلکی پھلکی ہنسی اور دھیمی سرگوشیوں نے لے لی تھی۔ اب صبح کی چائے کی میز ہو یا شام کا وقت، ابتسام اور زینب کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی جھونک بھی ایک انوکھے پریم روپ میں ڈھل چکی تھی۔ ابتسام کی سخت مزاجی اب صرف ایک دکھاوا رہ گئی تھی۔ اس کی ہر ادا میں زینب کے لیے ایک چھپی ہوئی چاہت اور اپنائیت چھلکتی تھی۔ زینب بھی اب اپنی روایتی اکڑ بھول کے اس کے موڈ کے مطابق ڈھلنے لگی تھی، اور ان دونوں کے درمیان کا ہر لمحہ خوبصورت رومانوی داستان کی طرح مہکنے لگا، جسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ نفرت کی اس بیج سے محبت کا جو پودا اگا ہے وہ ایک گھنے اور حسین درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ابتسام نے کچن کے دروازے پہ ٹیک لگائی اور اپنے بازو باندھ کر ایک لمحے کے لیے زینب کا توازن بگڑتا دیکھا، جو جلدی میں چائے کا کپ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سے ایک سیدھا کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا زینب۔ اس کے لہجے میں وہ پرانی کاٹ اب بھی مکمل غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ دھیما سا پرسکون رس کھلا ہوا تھا، جسے سن کے ابتسام نے کچن کے دروازے پہ ٹیک لگائی اور اپنے بازو باندھ کے ایک لمحے کے لیے زینب کا توازن بگڑتا دیکھا، جو جلدی میں چائے کا کپ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سے کام سیدھا ٹھیک سے نہیں ہوتا،
زینب اس کے لہجے کی پرانی گارڈ مکمل طور پہ غائب تھی۔ زینب نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور بنا ڈر کے رختگی سے بولی، اگر مجھ سے کام خراب ہوتے ہیں تو آپ خود آ کے بنا لینا، کس نے روکا ہے آپ کو؟ ابتسام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ سے کپ لے کے سائڈ پہ رکھا۔ تمہیں تنگ کرنے میں مزہ ہی الگ ہے، ویسے بھی تمہارے ہاتھ میں اب یہ پھیکا پن بھی مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ اس کی سرگوشیاں اور اتنی نزدیکیاں اتنی گہری تھی کہ وہ گھبرا کے پیچھے ہونے لگی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان کے درمیان کا وہ طویل فاصلہ اب سمٹ کر نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ صبح کے وقت زینب کی اچانک طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ ہلکا سا چکر آنے اور متلی کی کیفیت نے اسے بستر سے اٹھنے ہی نہ دیا۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں فوری طور پہ فیملی ڈاکٹر کو گھر بلا کیا، جنہوں نے آ کے اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا بلڈ پریشر دوسرے رپورٹس دیکھی تو ان کے چہرے پہ پرسکون اور مبارک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈاکٹر نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو زینب، آپ ماں بننے والی ہیں، آپ کے ہاں جلد ایک نئی مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی زینب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ایک انوکھی خوشی سے بھر گئیں، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی اتنی جلدی دستک دے چکی ہے۔ جب یہ خبر ابتسام تک پہنچی تو اس کے قدموں سے نیچے سے زمین نکل گئی، مگر اگلے لمحے اس کے چہرے پہ خوشی اور فخر کے جذبے امڈ آئے۔ انہیں الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پہ تمام تر سختی کو بھلا کے دوڑتا ہوا گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا جہاں زینب شرمائی ہوئی نظروں سے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ابتسام کی وہ مستعدی اور شوب ایک لمحے میں کہیں گم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ وہ اپنے جذبے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ آگے بڑھ کے اس نے زینب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی دولت پا گیا ہو۔ اس کا سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہہ پایا، زینب، تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ میں آج دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ ابتسام کی باہوں کی اس گرم جوشی اور اس کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے بے پناہ عشق کو دیکھ کے زینب کا وہ سخت قلعہ ریزہ ریزہ ہو کے ہمیشہ کے لیے ڈھیر ہو گیا۔ وہ جو اب تک خود کو اسے دور رکھنے کی لاکھ ناکام کوششیں کرتی تھی، اس کے اندر چھپی ساری ضد نفرت ایک لمحے میں برف کی طرح پگھل کے پانی ہو گئی۔ زینب نے دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کانپتے ہوئے اعتماد کے ساتھ ابتسام کی کمر کے گرد لپیٹ دیے، اپنا سر اس کے چوڑے سینے پہ ٹکاتے ہوئے دل ہی دل میں مان لیا کہ اب اس شخص کی محبت میں کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ ابتسام کی یہ بے پناہ چاہت اور آنے والے نئے مہمان کا احساس اس کے تمام پرانے شکوے مٹا چکا تھا۔ اس کے دل میں اب صرف اور صرف انسپیکٹر کے لیے ایک ایسا اقرار باقی ہو چکا تھا جو زندگی بھر کے لیے اس کا مقصوم بن چکا تھا، چھوٹا بھائی۔ جب اس خوشخبری کو سنتے ہی اچھلتا ہوا کمرے کے دروازے پہ پہنچا، اس کے چہرے پہ ایسی شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ سجی تھی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے فریم پہ ہاتھ ٹیک اندر جھانکا اور ایک طنزیہ مگر محبت بھرا فکرہ کسا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے اس گھر میں اگلے آنے والے مہمان کی استقبال کی تیاریاں شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے یہاں رونقیں دوبالا ہو چکی ہیں۔ ویسے بھائی، لگتا ہے ہماری چھوٹی سی فیملی نئے ریکارڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اس بے باک اور معصوم چھیڑ چھاڑنی میں ایک طرف جہاں زینب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو کے زمین میں گڑ جانے کا ہوا، وہیں ابتسام نے مسکراتے ہوئے ایک آئی برو اٹھائی، اسے گھورتے ہوئے پیار سے ڈانٹ پلائی، بس کر، اب زیادہ چونچے مت چلاؤ، جاؤ جا کے باہر سے مٹھائی کا انتظام کرو۔ چھوٹا بھائی ہنستا ہوا فوراً سے وہاں سے ندو کیاشا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر دونوں کے درمیان محبت بھرا سکون سکوت اتر آیا، جو ان کے بندھن کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ابتسام کا انداز زندگی بالکل بدل چکا تھا۔ وہ پولیس کا سخت مزاج انسپیکٹر اب گھر میں آ کے ایک فرما بردار اور برائے پرواہ کرنے والا شوہر بن جاتا۔ زینب کی طبیعت اور آنے والے مہمان کی وجہ سے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتا۔ اگر زینب کسی چیز کی فرمائش کرتی یا بلا وجہ کوئی نقشہ دکھاتی تو ابتسام چنچلانے کے بجائے محبت سے مسکرا کے
اس کی ہر بات پوری کرتا۔ وہ اکثر صوفے پہ بیٹھتی، زینب کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا، جو کبھی کسی بات پہ منہ بناتی تو پیار سے شکوہ کرتی۔ ابتسام اس کی ان معصوم اداؤں کو دیکھ کے دل ہی دل میں مسکراتا اور سوچتا، جب لڑکی سے اس کی کبھی بنتی نہیں تھی، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت کے یہ خوبصورت لمحے اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں ان کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹ چکا تھا۔ محبت اپنی تمام تر شانائیوں کے ساتھ اپنے عروج پہ تھی۔ اب شام کے وقت وہ اکثر لان میں یا کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسیوں پہ بیٹھے آنے والے کل کے حسین خواب دیکھا کرتے تھے۔ ابتسام اپنا ہاتھ پیار سے زینب کے کندھوں پہ رکھتا اور دھیمے لہجے میں پوچھتا، زینب تمہیں کیا لگتا ہے آنے والا بچہ بالکل تمہاری طرح شوق اور ضدی ہوگا یا میری طرح سنجیدہ؟ زینب ہلکا سا مسکرا کے جواب دیتی، وہ کیسا بھی ہو، بس آپ کی طرح کا ہو، اچھا ہونا چاہیے۔ دونوں اپنے آنے والے بچے کے ناموں کی فہرست بناتے ہوئے اس کے لیے ننھے منھے کھلونے اور کپڑے خریدنے کے پلان بناتے۔ ان کے دلوں میں بستا یہ نیا انتظار ان کے رشتے کے دنیا کو سب سے حسین رشتہ بنا رہا تھا، جہاں زندگی کا ہر پل ایک جشن کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ رات کا سکوت ابھی گہرا ہوا تھا۔ اچانک ابتسام کے موبائل کی گھنٹی نے کمرے کی پرسکون فضا کو چیر کے رکھ دیا۔ فون پہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی طرف سے ہنگامی پیغام تھا کہ شہر میں سرگرم انتہائی خطرناک مجرمانہ گینگ کے خلاف فوراً خفیہ اور انتہائی رسک والا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ اس مشن کی قیادت کرنے کے لیے صرف ابتسام کا ہی نام منتخب کیا گیا۔ یہ حکم سنتے ہی ابتسام کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے۔ ایک طرف فرض کی پکار، محکمے کی ذمہ داری، تو دوسری طرف زینب کی نازک طبی اور آنے والا بچہ تھا، جو اب ان دونوں کی دنیا کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ فون بند کیا اور جو پلٹ کے زینب کو دیکھا، وہ جو خوف اور بے یقینی سے اسے تک رہی تھی، اس کا دل اندر سے دہل اٹھا۔ آدمی کے جانے کے بعد کا حکم سنتے ہی زینب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے دل میں نامعلوم سا بھیانک ڈر بیٹھ گیا، اس کے وجود کو اندر تک لرزا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی، تیزی سے آگے بڑھ کے ابتسام کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو اور بے بسی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس خطرناک مشن کے نام سے ہی موت کے منہ میں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں التجا کرنے لگا، نہیں ابتسام، آپ اس خطرناک مشن پہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ خدا را مجھے چھوڑ کے مت جائیں، میرا دل کہہ رہا ہے اس بار کچھ برا ہونے والا ہے، پلیز اپنی ڈیوٹی سے چھٹی کر لیں یا انکار کر دیں۔ اس کے الفاظ میں ایسی شدید فریاد اور دل چیر دینے والا خوف تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو بھی موم کر سکتا تھا، مگر سامنے کھڑے انسپکٹر کے کندھوں پہ اس وقت جو فرض کا بوجھ تھا، اس کے لیے اتنا ہی بڑا امتحان بن چکا تھا۔ ابتسام نے اپنے حواس پہ قابو پاتے ہوئے دونوں مضبوط ہاتھ زینب کے کانپتے ہوئے کندھوں پہ رکھے اور نرمی سے صوفے پہ بٹھا دیا۔ اس کے چہرے کی سختی ایک شفیق شوہر کی محبت اور فہیم میں بدل چکی تھی، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی اس ناگوار جدائی کے خیال میں دہل رہا تھا۔ اس نے زینب کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا، زینب، میری زندگی، میری دنیا اب تم سے جڑی ہوئی ہے، لیکن پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھ پہ اس شہر کے لاکھوں لوگوں کی حفاظت کا فرض بھی عائد ہے۔ اگر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو میں اس وردی اور ضمیر کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ اس نے محبت سے زینب کے ماتھے پہ گہرا اور تسلی بخش بوسہ دیا، بس آنے والے مہمان کا بہت خیال رکھنا، تمہارا ابتسام اپنے فرض کو نبھا کے بہت جلد تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ یہ کہتے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ پیچھے زینب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ شہر کے فران صنعتی علاقوں میں بنی اس پرانے اور ویران فیکٹری کے ارد گرد اندھیرے کا راج تھا، جہاں پولیس کے دستوں نے چپکے سے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ابتسام نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا، وہ آہٹ پیدا کیے بغیر اندر داخل ہو گئے، مگر مجرموں کو شاید ان کی آمد کی پہلے بھنک لگ چکی تھی۔ اگلے لمحے سناٹے کو چیرتی اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیوں کو سنسناتی ہوئی آواز اس تاریک فضا میں گونج اٹھی۔ دونوں طرف سے مورچہ بند ہو کے شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا، جہاں ہر سیکنڈ کے ساتھ فضا کا بارود
دھواں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ اس خطرناک انکاؤنٹر کی ہولناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ابتسام نے اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے ایک ستون کے پیچھے آڑ لی اور اپنی ٹیم کو کمانڈ کرتے ہوئے بہادری سے مجرموں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ فیکٹری کے شکستہ ستون کے پیچھے سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ابتسام جب دشمنوں کے زیر مورچے میں آیا تو اہم مورچے کا نشانہ بنانے کے لیے ذرا سا آگے نکلا تو اندھیرے میں آنے والی اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ میں چند سنسناتی ہوئی گولیاں تیزی سے بڑھتی ہوئی سیدھے اس کے سینے اور پیٹ میں پیوست ہو گئیں۔ ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اس کا مضبوط وجود لڑکھڑایا اور خون میں لت پت ہو کے زمین پہ ڈھہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے بن کے رہ جانے والی اس کی سرکاری رائفل دور جا گری اور فائرنگ کے شور میں اس کے حلق سے نکلی ہوئی ایک آخری چیخ فضا میں گونجی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زمین پہ بہتا ہوا خون اس فرض کی قربانی کی داستان رقم کر رہا تھا جس نے اپنی جان کی بازی لگا کے نبھایا تھا۔ فائرنگ کا سلسلہ تھمتے ہی پولیس فورس نے فوری طور پہ کارروائی مکمل کر کے اپنے زخمی انسپکٹر کو گود میں اٹھایا۔ جب خون میں لت پت اپنی سانسوں کی آخری ڈور سے بندھا ہوا تھا اسے فوراً پولیس وین میں ڈال کے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا، جہاں سائرن کی آوازیں فضا میں گونج اٹھیں۔ ہسپتال کے عملے میں بھگدڑ مچ گئی۔ فوری طور پہ ہر چیف سرجن ان کی ماہر ٹیم نے ابتسام کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹرز نے اپنی تمام تر صلاحیتیں، جدید آلات اور ہنگامی ادویات کا استعمال کرتے ہوئے اس کی جان بچانے کی انتھک اور مائکن کوششوں میں جٹ گئے، جبکہ باہر کھڑے پولیس جوانوں کے چہروں پہ ایک گہری اداسی اور خوف چھایا ہوا تھا کہ نہ جانے اندر کیا ہونے والا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پہ لگی سرخ بتی ہسپتال کی اس سرد فضا میں کسی قیامت کے منظر کی طرح جل رہی تھی، جس کے باہر کھڑے ہر شخص کے سینے میں سانسیں رکی ہوئی تھی۔ گھنٹوں جاری رہنے والی اس لامتناہی کشمکش کے بعد جب اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، چیف سرجن تھکے ہوئے قدموں اور نڈھال چہرے کے ساتھ باہر نکلے تو ان کی آنکھوں میں خاموشی نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے بھاری اور کانپتے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے انسپکٹر ابتسام جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ الفاظ سنتے ہی باہر کھڑے پولیس اہلکاروں کے قدم لڑک گئے۔ وہ ہسپتال کی اس سفید کوریڈور میں سینکڑوں آہوں کا ایک ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس نے پتھر دل انسان کو بھی موم کر دیا۔ ہسپتال کی اس سرد اور تاریخ تلخ کوریڈور میں جب ابتسام کی شہادت کی خبر پہنچی تو زینب پہ جیسے لفظوں اور دنیا کا ہر ایک عذاب ایک ساتھ ٹوٹ پڑا۔ اس نے پہلے تو ایک لمحے کے لیے اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لبوں پہ لرزتی ہوئی سانسیں رک گئیں، مگر جب اس کی چاروں طرف موجود لوگوں کے آنسوؤں اور خاموش سسکیوں نے اس ہولناک سچائی پہ مہر ثبت کی تو اس کے وجود کی آخری ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ زینب ایک ہی لمحے میں پتھر کی مورت بن کے رہ گئی، فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کے منہ سے کوئی چیخ یا آواز تک نہ نکلی، بس اس کی بے جان آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ تھمنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ صدمے کی سطح گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، جہاں ہوش و حواس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، انسان اندر سے مکمل طور پہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس دل سوز سانحے کے بعد پورا گھر ایک ایسا سیاہ اور گہرے سناٹے کی لپیٹ میں آ گیا جہاں خوشیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ وہ چھوٹا بھائی جو چند دن پہلے تک مسکراتا ہنستا ہوا گھر کی رونق تو پالا کرتا تھا، اب ڈرائنگ روم کے کونے میں گھٹنے ٹیکے دیوار سے سر لگائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کی وہ شیطانی مسکراہٹ اور فکرے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں اپنے بڑے بھائی کی جدائی کا ایک ایسا ناسور بن چکا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ گھر کی در دیوار، ابتسام کی وردی، اس کی رکھی ہوئی چیزیں، ہر ایک کونا اس کی کمی کا ماتم کر رہا تھا۔ اس المناک صدمے نے ہنستے بستے گھرانے کو چند لمحوں میں غم اور ویرانی کے اسرار میں بدل دیا۔ وقت کے مرہم نے صدمے کے زخموں تو مرہم نہیں کیا، مگر تقدیر کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ مہینوں کا یہ گھٹن سفر طے کرنے کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا
جب ہسپتال کے اس کمرے میں ایک ننھا فرشتہ حیات کی رونق اتری۔ زینب نے اس خوبصورت معصوم بچے کو پہلی بار اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ اس بچے کے نقش و نگار، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں، اس کا ہلکا مسکراتا ہوا ہو بہو ابتسام کا عکس تھا، ویسا ہی اکیلا، پروقار اور پیارا۔ زینب نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ننھے چہرے کو چھوا۔ اس کے دل میں دفن محبت ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ اس بچے کے روپ میں خود ابتسام کی روح اپنے پاس محسوس ہوئی۔ ابتسام کی شہادت کے بعد وقت نے چھوٹے بھائی کی معصومیت اور شوخی کو ایک جھٹکے میں ختم کر کے اچانک بڑا اور ذمہ دار بنا دیا۔ جن کاندھوں پہ کل تک بے فکری اور لاپرواہی کا راج تھا، آج پورے گھر، بوڑھے والدین، زینب کے ساتھ اس ننھے وجود کی سنبھال بھاری ذمہ داری آ چکی تھی۔ اپنے بھائی کی جدائی کا غم اپنے سینے میں دفن کر کے اس ٹوٹتے ہوئے گھر کا مضبوط سہارا بننے کا فیصلہ کیا۔ دن رات ایک ایک کر کے نہ صرف گھر کی ضرورت بخوبی خیال رکھا، بلکہ زینب کی ہر آسائش اور بچے کی دیکھ بھال میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا سکتا۔ وہ زینب کے احترام میں ذرا سی کمی نہ آنے دیتا، اس کی ہر تکلیف کا ایسے خیال رکھتا جیسے ابتسام خود ہو۔ جب بھی زینب اپنے ابتسام کو یاد کر کے نڈھال ہوتی تو وہ بھائی کی طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دیتا، یہی یقین دلاتا کہ ابتسام کا نام اور ان کی نشانی کبھی بھی آسرا نہیں ہوگی۔ وقت کے تھپڑوں اور بدلتے حالات نے اس گھر کو ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا جہاں فیصلے جذبات سے زیادہ زمینی حقیقتوں کے تحت کرنے پڑتے تھے۔ خاندان کے بزرگوں نے جب مستقبل کے اندیشوں اور زینب کی تنہائی، اس معصوم بچے کے سہارے کے بارے میں سوچا تو ایک مشکل مگر عملی فیصلہ سامنے آیا۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے پایا کہ زینب کا نکاح ابتسام کے چھوٹے بھائی سے کر دیا جائے۔ چھوٹا جو پہلے ہی اس گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھا، اس رشتے کے لیے اندر سے دل فگار ضرور تھا، کیونکہ اس کے سامنے ہر لمحہ بڑے بھائی کی یادیں تازہ تھیں، مگر اس نے اپنے خاندان اور اس یتیم بچے کی خاطر اس فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لیا۔ خاندان کا یہ فیصلہ زینب کے لیے کسی نئے عذاب سے کم نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی اس کا اندرونی وجود ایک بار پھر لرز اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر کھسک گئی ہو۔ وہ ابتسام کی یادوں کے حصار سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے چھوٹے بھائی کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دشتے غم سے کانپتے لہجے میں صاف انکار کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بھائی کو میں نے ہمیشہ دیور اور اپنے بچے کا چچا مانا، میں اسے اپنا شریک حیات کیسے بنا سکتی ہوں؟ میرے دل میں آج بھی صرف ابتسام کا نام ہے۔ مجھ پہ رحم کریں اور یہ ظلم مت کریں۔ اس کا شدید رد عمل اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس رشتے کے لیے اس رشتے کو قبول کرنا مجھ سے بھی زیادہ کٹھن امتحان تھا۔ خاندان کے اس فیصلے کے بعد جہاں گھر کا ماحول بظاہر بوجھل اور کشیدہ ہو چکا تھا، وہیں چھوٹے بھائی نے اپنے اندر کے طوفان کو دبا کر انتہائی صبر و تحمل کا راستہ چنا۔ وہ جانتا تھا زینب اس وقت کسی ذہنی اذیت اور دکھ سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے اس نے کبھی بھی اپنے پاس اس نئے رشتے کا کوئی شوب یا دباؤ اس پہ نہیں ڈالا۔ وہ دن رات اسی طرح زینب کا خیال رکھتا، اپنے مرحوم بھائی کی امانت یعنی اس معصوم بچے کی دیکھ بھال میں چڑھا رہتا۔ جب بھی زینب بے اختیار ہو کے روتی یا اجنبیت کے احساس سے گھبرا جاتی تو وہ آگے بڑھ کے ڈھال کی طرح اس کے آگے کھڑا ہو جاتا، نرم دھیمے لہجے میں کہتا، بھابھی، آپ کو گھبرانے یا خود کو تنہا سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اپنے فرض کو نبھا رہا ہوں۔ زندگی کے آخری سانس تک آپ دونوں کی عزت اور تحفظ کی ڈھال بن کے رہوں گا۔ مجھ سے کسی بات کی توقع مت رکھیے گا سوائے اس کے کہ آپ کا اور بھائی کے بچے کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ اس کے اس بے لوث اور سراسر احترام والے رویے نے آہستہ آہستہ زینب کے اندر کے ڈر اور مزاحمت کو پگھلانا شروع کر دیا۔ وقت اپنے مرہم لیے چپ چاپ گزرتا رہا۔ چھوٹے بھائی کا بے لوث خلوص، اس کی دن رات کی محنت اور اس معصوم بچے کے ساتھ اس کا بے پناہ پیار روز بروز زینب کے دل کی دیواروں کو گرانے لگا۔ وہ دیکھتی تھی کس طرح وہ انسان اپنی جوانی کے تمام ارمانوں کو تاکہ نسیاں پر رکھ کے صرف ان دونوں کی خاطر اپنی زندگی وقف کیے ہوئے تھا۔ اس کا بولنے کا انداز، اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں، ضرورت کے وقت اس کی خاموشی دستیار سی
ہو بہو ابتسام کی یاد دلاتی۔ آہستہ آہستہ زینب کے دل کا وہ پتھر سخت ضد پگھلنے لگی۔ اس کی اداس آنکھوں میں اپنے رشتے کے لیے ایک انجان سا اعتبار اور دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ہوا احترام جگہ بنانے لگا، جسے وہ خود بھی زیادہ دیر تک چھٹلا نہ سکی۔ زندگی نے ایک بار پھر اپنے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا، اداس آنکھوں میں امید کے چراغ جلانا شروع کر دیے۔ ماضی کی اس ہولناک طوفان ابتسام کی یادوں اور دل کو چیر دینے والے صدمات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے زینب نے آخر کار اپنے قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مزید ماضی کی قید میں رہ کے اپنے معصوم بچے اس انسان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے جس نے اپنی پوری جوانی ان دونوں کے نام کر دی، اور اس نے محسوس کیا کہ مزید ماضی کی قید میں رہ کے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں اور جھجک کو تاکہ نسیاں پر رکھ کے اس کی طرف دوستی اور قبولیت کا ہاتھ بڑھایا، اس کے خلوص کو اپنا مقدر تسلیم کر لیا۔ گھر کے اس کونے میں جو کبھی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اب ایک نئے اور پائیدار رشتے کی بنیاد پر سکون اور روشنی کی ہلکی سی کرن اتر آئی تھی۔ خزاں کی اس اداس دور کے بعد آخرکار زندگی کے آنگن میں ایک بار پھر باہر کا موسم اتر آیا۔ گھر کے اس روشن آنگن میں جہاں کسی کی بھی سسکیوں اور ماتم کا راج تھا، اب ایک معصوم بچے کی کلکلاہٹ اور ہنسی گونج رہی تھی۔ زینب اپنے نئے ہم سفر کے شانے پہ سر رکھائے گود میں کھیلتے ہوئے اس ننھے فرشتے کو دیکھ کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ماضی کا سارا درد دھل چکا تھا، مستقبل کی نئی سحر کا نور تھا۔ زندگی نے انہیں جو زخم دیے تھے، وقت نے انہیں محبت اور صبر کی مرہم سے بھر دیا۔ وہ اب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آنے والے کل کی خوبصورت اور پرسکون منزل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ اب ایک ایسا باب جہاں محبت ہارتی نہیں بلکہ قربانی کے بعد ایک نئے روپ میں امر ہو جاتی ہے۔ رات کی اس پہر ارد گرد کا سارا جہاں گہری نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ گھر کا چھوٹا سا کمرہ ایک نئے اور انکہے احساس کی زد میں تھا۔ باہر کھڑکی سے آتی ہلکی ٹھنڈی چاندنی کمرے کے فرش پہ ریشمی چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ فضا میں عجیب سا دل کو چھو لینے والا سکون رکا ہوا تھا۔ زینب اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں ہلکی سی کنگھی پھیر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کچھ تیز تھیں۔ پچھلے چند دنوں سے زندگی نے جو پلٹا کھایا تھا، ماضی کے ان گنت صدموں سے گزر کے اب جو ایک انوکھا اور پائیدار رشتہ قائم ہو چکا تھا، اس کا احساس ہر لمحے اس کی سانس میں گھل رہا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، اس کے ساتھ ہی وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے ہی زینب کے بدن میں شیریں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بغیر اس نے آگے بڑھ کے زینب کے ہاتھ سے کنگھی اپنے ہاتھ میں لی، بہت نفاست اور محبت بے پناہ خلوص کے ساتھ اس کے لمبے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے چھونے میں وہ سرسرائیت تھی جو کسی بھی الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ زینب نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پہ حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ زینب کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمے ریشمی لہجے میں سرگوشی کی، جانتی ہو زینب، جب سے میں نے تمہیں اس گھر کی دہلیز پہ اس حالت میں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں صرف آنسو اور درد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تب سے میرے دل کی ایک خواہش تھی کہ میں کسی طرح تمہارے آنسوؤں کو پہنچ سکوں، تمہارے اجڑے ہوئے آنگن میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا پھول کھلا سکوں۔ زینب کی آنکھوں میں بے اختیار نمی تیر گئی۔ اس نے پلٹ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جس میں کوئی دکھ، کوئی مجبوری یا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ تم نے مجھے اور میرے اس بچے کو جو سہارا دیا، وہ کوئی بھی اپنا نہیں دے سکتا تھا، زینب کانپتے ہوئے الفاظ میں کہنے لگی۔ اس کے الفاظ فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ زینب کے لبوں پہ نرمی سے انگلیاں رکھ دی۔ اب ماضی کا کوئی ذکر نہیں زینب، اس نے انتہائی محبت سے کہتے ہوئے زینب کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ قربت اتنی پرسکون اور پروقار تھی کہ زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے برسوں کی آوارگی کے بعد اسے اپنے اصل منزل، اپنی پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس نئے ہم سفر کے مضبوط شانے پہ رکھ دیے، اس کے سینے پہ سر ٹکا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز زینب کے کانوں میں کسی خوبصورت ساز کی طرح گونج رہی تھی۔ یہ کیسا لمحہ تھا جہاں دو ٹوٹے ہوئے وجود ایک دوسرے کے خلوص صبر اور بے لوث محبت سے جڑ کے مکمل ہو رہے تھے۔
ایک ایسی نئی صبح جو طویل ترین اور تاریک ترین رات کے بعد نمودار ہوتی ہے۔ اس نے جھک کے زینب کی پیشانی پہ انتہائی عقیدت اور محبت سے طویل بوسہ دیا، اور زینب نے اپنے تمام خوف، ساری جھجک اور ماضی کے ہر غم کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا کے خود کو اس گہرے، اٹوٹ اور ابدی احساس کے سپرد کر دیا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چاندنی نے ان کی اس خوبصورت پرسکون ملاپ کو اپنے نور سے نہلا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں آنے والے کل کے تمام خوابوں کو ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگے۔